اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، عالم اور عالم، اس پروگرام کا مجھے بھی بڑی بے چینی سے انتظار تھا، مجھے کرنے کا انتظار تھا اور آپ کو سننے کی بےتابی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم دونوں کی ہی سن لی اور آج میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور آپ یقیناً دیکھ بھی رہے ہیں اور سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ یہ عالم اور عالم، اس پر کچھ کہنے سے پہلے کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر پہلے کر لینا چاہیے اور وہ ہمارے لیے ضروری بھی ہیں اور گفتگو کے سلیقے اور طریقے کا حصہ بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں چونکہ بہت دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں، اس پورے عرصے میں جو سانحات اور واقعات ہوئے یقیناً دل گرفتہ رہا، بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی اور ہے۔ جو پے در پہ علماء کرام کو کراچی میں قتل کیا گیا، میں صدق دل سے ان کے گھر والوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور ہم ان علماء کرام کے قتل کے بعد دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں ہمارے بہت ہی محترم جناب قاضی حسین احمد صاحب کا سانحہ ارتحال ہوا۔ میری ان کے ساتھ وابستگی اس لحاظ سے باعث اعزاز رہی کہ جس زمانے میں وہ بھی قومی اسمبلی کے رکن تھے، میں بھی انہی کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اسمبلی میں ساتھ داخل ہوا، تو یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ آج قاضی صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کا شفیق چہرہ، ان کا پرمشفق انداز اور ان کی محبت بھری باتیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ہمارے بہت ہی پیارے اور جیو کا جو شعبہ جیو ٹینمنٹ ہے، اس میں تحقیق و تالیف کے سربراہ جناب مفتی عبد القادر صاحب، ان کے والد محترم جناب محمد مخدوم حسین صاحب گزشتہ روز انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت کرے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے تمام گھر والوں کے لیے میرے پاس سوائے صبر کی تلقین کے اور کوئی بات نہیں ہے اور ہم ان کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے مینیجر ٹیکنیکل جناب کامران صدیقی صاحب کی جوان سال اہلیہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا رہنے کے بعد انتقال کر گئیں اور اپنے پیچھے 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ گئی ہیں۔ ہم کامران صدیقی صاحب کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی اہلیہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پورا پاکستان میرا کنبہ ہے، میری فیملی ہے، میرا گھر ہے، لہٰذا اس دوران جب میں حاضر نہیں تھا تو میرے وطن میں جہاں جہاں پر جس کا جو بھی پیارا بچھڑ گیا، میں ان سب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جیو کے میرے ساتھی، جیو کے وہ تمام کارکنان جو ان دنوں کسی صدمے سے دوچار ہوئے ہوں، میرا ادارہ، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب ہم آ جاتے ہیں عالم اور عالم پر۔ لوگوں نے ناظرین محترم عالم سے شاید مراد یہ لے لی ہے کہ عالم تو وہی ہوگا جس کے پاس دین کا علم ہوگا۔ میں تو اپنی ناقص رائے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عالم تو وہی ہوتا ہے ناظرین محترم جو نبی کے علم پر یقین رکھتا ہے، ہم اس کو عالم سمجھتے ہیں۔ اور نبی کا علم محدود نہیں ہے، نبی کا علم اللہ کی عطا سے لامحدود ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنے آپ کو علم کا شہر کہا، علم کا گاؤں نہیں کہا، علم کا دیہات نہیں کہا، علم کا قصبہ نہیں کہا، علم کا علاقہ نہیں کہا، علم کا شہر کہا۔ شہر بھلا معلوم ہے نا آپ کو کہ کیا ہوتا ہے؟ شہر میں ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز دستیاب ہوتی ہے۔ آپ نے یہ جملے اکثر سنے ہوں گے کہ کوئی شخص جو گاؤں کا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بیٹی کے جہیز کی تیاری کرنی ہے، ذرا شہر سے سامان لے آؤ۔ اسی طرح اگر کسی کو انٹرنیشنل کال کرنی ہے اور کسی گاؤں دیہات میں ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں شہر ذرا چلا جاؤں، کال ملا کے آ جاؤں کیونکہ یہاں موبائل کے سگنلز بھی نہیں آ رہے۔
اور بھی اگر کسی کو اپنی پرچون کی دکان چلانی ہے تو پھر وہ سامان لینے کے لیے شہر جاتا ہے. کسی کا میڈیکل اسٹور ہے تو وہ کہتا ہے یہاں شاید جان بچانے والی ادویات نہیں مل رہی ہیں, میں شہر ہو کر آ جاتا ہوں. یعنی معلوم ہوا کہ شہر کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ہر چیز دستیاب ہوتی ہے, اس میں سائنس بھی ہوگی, کیمسٹری بھی ہوگی, بایو کیمسٹری بھی ہوگی, فزکس بھی ہوگی, میٹا فزکس بھی ہوگی, میتھمیٹکس بھی ہوگی, بایولوجی بھی ہوگی, زولوجی بھی ہوگی, مائکرو بایولوجی بھی ہوگی, ایٹامک انرجی کیسے حاصل کی جائے شاید اس کی تعلیم بھی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر, سائنس بھی ہے ان کے پاس تمام زبانوں کا علم بھی ہے, میٹا فزکس بھی ہے, فزکس بھی ہے, میتھمیٹکس بھی ہے, بلکہ میتھمیٹکس کے تو ماہرین انہوں نے تیار کیے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شکل میں. تو علم کا اور عالم کا جو تعلق ہوا وہ یہ ہوا کہ عالم صرف وہ نہیں ہے جو دین کا علم رکھے, کیونکہ اگر وہ نبی کے علم پر یقین رکھتا ہے تو عالم وہ ہے جس کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہونی چاہیے, سائنس کا علم بھی ہونا چاہیے, میتھمیٹکس بھی ہونی چاہیے, ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بھی اسے کچھ معلومات حاصل ہونی چاہیے. لیکن یہ مختلف کیٹیگریز ہیں. اگر کوئی صرف دین کا علم رکھتا ہے تو وہ بھی عالم ہے, کیونکہ وہ اسی کیٹیگری کا حصہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں دستیاب ہے. جو مدارس میں موجود ہیں وہ بھی عالم ہیں, اور جو یونیورسٹیز میں بچوں کو جدید علوم پڑھا رہے ہیں وہ بھی عالم ہیں. اور انہی علماء سے عالم بنتا ہے, کیونکہ اسی عالم میں یہ عالم ہے. لیکن ہر وہ علم ناظرین محترم بیکار ہے, بے سبب ہے, بے وجہ ہے, جس میں عمل کی چاشنی نہ ہو. عمل کے بغیر ہر علم بیکار ہے, اور اگر علم کے ساتھ تھوڑا بھی عمل ہو تو بڑا فائدہ مند ہے. لیکن اگر عمل ہی نہ ہو, صرف علم ہو, صرف زبانی باتیں ہوں, دعوے ہوں, عمل کہیں نہیں, عمل ندارت, عمل درکنار, تو پھر وہ علم بیکار ہے. اس علم کی نہ کوئی وقت ہے, نہ کوئی حیثیت ہے, نہ کوئی قدر ہے. یہ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں, اور ہم ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان یہ باتیں کرنے والے بھی بہت موجود ہیں, نبی کی چاہت کی باتیں. لیکن نبی کی جو چاہت ہے اس کی چاہت بھی تو ہونی چاہیے. نبی کی چاہت کیا ہے؟ ہمیں نبی کی چاہت ہے, لیکن نبی کی بھی ایک چاہت ہے, اور نبی کی چاہت ہے کہ علم حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو, علم کی ترویج و اشاعت میں اپنی زندگیاں صرف کر دو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے کہ سرکار کے شفتان مبارک سے کوئی قول مبارک بس گرنے کو ہے کہ اسے اپنے علم کی ہتھیلیوں سے تھام لیں, اور اسے محفوظ کر لیں کہ سرکار نے کیا فرمایا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں, وہ ہم سے متقاضی ہیں کہ ہم علم حاصل کریں. اور وہ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں ناظرین محترم تو پھر عمل ہمارے نزدیک بہت بڑا لگنے لگتا ہے. ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم عمل کی شاہراہ پر گامزن ہو جائیں, کیونکہ علم عمل کے بغیر بیکار ہے. پھر ہمارے اندر سے تکبر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے انسان کے اندر علم آتا ہے وہ تکبر کی سرحدوں سے دور ہو جاتا ہے, سیلف پریزنگ ختم ہو جاتی ہے, اپنی تعریف, میں ایسا ہوں, میں نے یہ کر دیا, میں ہوں تو ہوگا کام, میں نہیں ہوں گا تو نہیں ہوگا. جب علم آ جاتا ہے تو پھر عاجزی اور انکساری آتی ہے, انسان کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے, وہ اپنی ذات کی نفی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے, بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو سب کچھ ہے, کیونکہ میں نہیں ہوتا تو کچھ نہ ہوتا, کیونکہ کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. کچھ نہ ہوتا. ناظرین محترم, یہ محفل جو سجتی ہے عالم اور عالم کی, بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ ہم علم کی ترویج و اشاعت کریں. علم ہوگا تو برداشت بھی ہوگی, علم ہوگا تو آپ دوسرے کی رائے کا احترام بھی کریں گے, علم ہوگا تو دوسرے کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. علم نہیں ہوگا, جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں گے تو پھر نسیں بھی پھلائیں گے, نتنے بھی پھلائیں گے, شور بھی کریں گے, اور زور دے کر اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آپ کے پاس دلیل تو ہے نہیں. جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ شور نہیں کرتا, وہ اپنے علم سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور عالم میں شاید اب اس علم کی ہی کمی رہ گئی ہے, عالم میں شاید اب عالم کی ہی کمی رہ گئی ہے. آج ہمارے یہاں چاروں طرف جو حالات ہیں, ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں, ہم کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں.
ہمارے اندر ایک عادت پیدا ہو گئی ہے ناظرین محترم کہ ہم صرف دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھتے ہیں. ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر سے خود اچھائی ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم نے علم و عمل کے مدارج طے کرنے چھوڑ دیے. وہ علم کی جو باتیں ہوا کرتی تھیں، جو گھروں میں بزرگوں کی محفلیں سجتی تھیں، کچھ گھنٹے ان کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ پرانے وقتوں کی باتیں بتاتے تھے اور ہم ادب سے سر جھکا کے سنا کرتے تھے. اب ایسا ہوتا کہاں ہے؟ اب تو خیر عالم یہ ہے ناظرین محترم کہ مساجد میں داخلہ تو فری ہے. آپ کو پتہ ہے نا، مسجد میں داخلے کی کوئی فیس نہیں ہوتی، لیکن فری ہونے کے باوجود مساجد خالی ہیں، اور کلبز جہاں پر داخلے کی فیس ہے وہاں فیس دے کر بھی کلب بھرے ہوئے. قرآن کو پڑھنا فری ہے، قرآن کے پڑھنے پر کوئی فیس نہیں ہے، آپ جب چاہیں اسے کھول کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں پڑھا جاتا، وہ شیلف پہ رکھا جاتا ہے. اور انٹرنیٹ جس کو پیسے دے کر ہم حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. تو احساس تو یہ ہو رہا ہے کہ جو چیز مفت میں مل رہی ہے، جو بہت آسانی سے مل سکتی ہے، جسے ہم جنت کہتے ہیں، اسے تو شاید ہم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جہنم خریدنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس کی پیمنٹ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار. اور اس کی سب، اگر آپ کوئی بنیادی وجہ اس کی تلاش کریں یا اس کی گہرائی میں جائیں، تو صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو معاشرے کے مصمم اصول تھے ان سے دور کر لیا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی مکی زندگی میں برداشت سکھائی. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ وہ پشت مبارک کہ جس کو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے صحابہ کرام بے تاب و بے قرار رہتے ہیں. اور کسی صحابی نے تو یہاں تک کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لاج میں اور ناز میں کہنے لگے کہ میں تو آپ سے بدلہ لوں گا. بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس وقت ظاہر ہے کہ وقت میرے پاس نہیں ہے، میں تو آپ سے بدلہ لوں گا، آپ نے مجھے جو چھڑی تھی ذرا زور سے ماری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بھئی بدلہ لے لو. کہا میں تو اسی وقت لوں گا جب آپ کرتا اٹھائیں گے اپنا، میں اسی جگہ پہ چھڑی ماروں گا جہاں آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی. اور جیسی کرتا اٹھا، ان صحابی رسول نے فرط جذبات، فرط عقیدت سے تڑپ کر اس جگہ بوسہ لے لیا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ہاتھ اٹھاؤں؟ میں تو چاہتا تھا کہ آپ کا کرتا اٹھے اور میں اس جست اتھر کے بوسے لے لوں. تو وہ پشت مبارک جس کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام بے تاب و بے قرار رہتے ہوں، جس سے نور ٹپکتا اور جھلکتا ہو، جب اس پر کوئی اوجڑی رکھ دے اونٹنی کی معاذ اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کریں، صبر کریں. ہم نے اسی برداشت کو آج چھوڑ دیا. ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنی بات پر اتنے زیادہ مصر ہو جاتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، باقی سب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. ہم ہی اچھے مسلمان ہیں، ہم ہی اچھا اسلام جانتے ہیں، ہم سے بہتر دین کوئی نہیں جانتا. جو حجاب نہیں کر رہے وہ دین سے فارغ ہیں، اور جو حجاب کر رہے ہیں وہ انتہا پسند ہیں، وہ دہشت گرد. داڑھی والوں کو ان سے چڑ ہو گئی ہے جو داڑھی نہیں رکھتے، اور جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ کلین شیو والوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ارے آپ تو پیار کریں جناب. اگر آپ تقوی کی منزل پر پہنچ گئے تو انہیں اپنے قریب لائیے. دور کیوں کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے؟ اس عالم میں یقیناً پھر عالم کی کمی ہے، ورنہ عالم ہوتے تو عالم میں ایسی کوئی کمی نہ ہوتی. بہت عرصہ سوچا ناظرین محترم کہ اس محفل کا آغاز دوبارہ کہاں سے کیا جائے. چاروں طرف بکھری ہوئی لاشیں ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کسی گھر میں سکون نہیں ہے. بالخصوص اگر میں کراچی شہر کی بات کروں، یہاں کہاں ہے سکون؟ آپ کے پاس ہے؟ آپ کو معلوم ہے آپ کے جو گھر والے صبح کام پہ نکلے ہیں وہ شام کو واپس لوٹ آئیں گے صحیح سلامت؟ آپ کو معلوم ہے کہ کل اچانک کوئی ہڑتال نہیں ہو جائے گی؟ آپ کو معلوم ہے کہ اچانک کل کہیں اسکول یا کالجز بند نہیں ہو جائیں گے، اور اچانک کوئی بڑا آدمی اگر مارا گیا تو ساری دکانیں بند ہو جائیں گی، شٹر گر جائیں گے، ہڑتال ہو جائے گی، سوگ کا اعلان کر دیا جائے گا؟ پتہ نہیں کبھی کیا ہو سکتا ہے. یا ہائی روف میں 3 علماء کرام جا رہے ہوں اور اچانک کوئی آدمی آئے اور شناخت کرنے کے بعد باقاعدہ اس ہائی روف میں گولیاں مارے اور 3 علماء کو شہید کر دے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا کوئی رکن اسمبلی اپنے علاقے میں جا رہا ہو اور اچانک اسے گولیاں مارتی جائیں، وہاں پر مارا جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا آپ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے گئے اور اچانک وہیں پر کوئی اللہ اکبر کہہ کر اٹھا اور اس نے اپنی جیکٹ کھولی اور سب ایک پل کے اندر
لوتھڑوں کی شکل میں مسجد کی دیواروں سے چپک گئے. آپ جانتے ہیں ایسی بے یقینی کی کیفیت ہے. اور یہ وہ جبر ہے, وہ ظلم ہے جو ہم نے اپنی جانوں پر خود کیا ہے. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک ھم الظالمون. ہم خود ظالموں میں سے. اللہ اور اس کا رسول ہم پر ظلم نہیں کرتے, معاذ اللہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہم خود ظالموں میں سے, اور ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. ہم نے اپنے ملک کو دہشت گردوں کے ہاتھوں رہن رکھ دیا ہے. ہم خوارج کو خوارج نہیں کہہ سکتے جو کہ ہماری صفوں کے درمیان موجود ہیں. ہم کتراتے ہیں, ڈرتے ہیں انہیں کہنے سے. ہم ظالم کو ظالم کہنے کو تیار نہیں ہیں. خوف ہم پر طاری ہو جاتا ہے. ایسے میں کیسے سجے عالم اور عالم کی محفل. لیکن جینا تو ہے, محفل تو سجانی ہے ناظرین کرام, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو بلب اور لیمپ بننا ہے. اپنے بارے میں کہیں بتانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم جل کر دکھا دیں کہ ہمارے اندر روشنی موجود ہے. بتانے کے لیے تو بڑا وقت لگتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. میں تو آپ سے کہوں گا بس جل جائیں. آپ سب میں روشنی موجود ہے. ہاں, کسی میں شاید 100 واٹس کی ہے, کسی میں 60 واٹ کی ہے, کسی میں 20 واٹ کی ہے, کوئی شاید 200 واٹ کا ہے, لیکن جلنا سب کو ہوگا. سب نے اپنے اپنے سوئچ بند کر رکھے ہیں. اپنے سوئچ کو آن کیجئے اور جل جائیے. آپ کی روشنی کی ضرورت ہے. اس معاشرے کو روشنی کی ضرورت ہے. یہ بھی سوال بہت کیا جاتا رہا مجھ سے کہ عالم آن لائن کیوں ختم ہو گیا اور عالم اور عالم کہاں سے آ گیا. عالم آن لائن کی ایک بڑی تاریخ رہی ناظرین کرام, لیکن جب 2 برس پہلے میں اس ادارے سے وابستہ نہیں تھا اور میں نے ARY چینل جوائن کیا تھا, تو اس دوران اس مسند پر بہت سارے ماہر سرجن آئے اور انہوں نے اپنے فہم سے دین کی اس طرح سے سرجری کی کہ ان کے فورسیپ پر جو چھینٹے اڑے وہ ان کے ایپرن پر بھی آ کر لگ گئے. تو میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ اسی مسند پر دوبارہ بیٹھ کر عالم آن لائن کا آغاز کیا جائے. تو ہم نے ARY میں عالم اور عالم کا آغاز کیا. لیکن وہاں پر ہمارے JJ بھائی کو برا لگ گیا کہ عالم اور عالم تو ہمارے یہاں پروگرام تھا. تو انہوں نے ہمیں پہچان رمضان میں جب ہم نے ٹرانسمیشن کی تو کہا کہ عالم اور عالم تو نام آپ نے ضرور دیا ہے لیکن وہ ہم کریں گے. تو ہم نے کہا بھائی آپ کیجئے عالم اور عالم, ہم عالم اور عالم کر لیتے, کیونکہ عالم میں عالم ہے اور عالم میں عالم ہے, تو فرق تو اس میں کوئی ہے نہیں. لہٰذا وہاں پہ انہوں نے عالم اور عالم کرنا شروع کیا جو میں نے وہاں شروع کیا تھا, اور پھر ہم نے یہاں پر عالم اور عالم کا آج سے آغاز کر دیا ہے. محفلیں ہوتی رہنی چاہیے, نام کوئی بھی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چینل کوئی بھی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی پروگرام میں کہ خیالات نہیں بدلنے چاہیے, نظریات نہیں بدلنے چاہیے, احساسات نہیں بدلنے چاہیے, افکار میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے, اور چینل کوئی ماں تو ہوتی نہیں کہ جو بدلی نہیں جا سکے. لہذا خیالات نہیں بدلنے چاہیے. تو آپ کے خیالات وہی رہنے چاہیے, نظریات وہی رہنے چاہیے, ان پر آپ کو کاربند رہنا چاہیے. نام کوئی بھی ہو, اپنے خیالات پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. نظریات کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. اور آج اسی یقین کے ساتھ اس محفل کا دوبارہ آغاز کر رہا ہوں. ایک وقفہ لوں گا, لیکن وقفے میں جانے سے قبل ایک چھوٹی سی بات آپ سے اور کہنا چاہوں گا. میں بھی اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی کوشش کیجیے. بشری خامیاں غالب آ جاتی ہیں, ہم سب میں ہیں, اور اگر یہ بشری خامیاں نہ ہوں تو ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کے لیے ہاتھ کیسے بلند کریں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بشری خامیوں سے نوازا ہے. لوگ شاید اس کو احسان نہ سمجھے, میں تو احسان سمجھتا ہوں پروردگار کا کہ اس نے مجھ میں خامیاں رکھی. اگر خامیاں نہ ہوتی تو میں یہ کیسے جانتا کہ کوئی ہے دنیا میں ایسا جس میں کوئی خامی نہیں ہے, اور وہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے, وہی ہماری مرادوں کو بر لانے والا ہے. تو ہمارے اندر بھی بشری خامیاں ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں. آپ سے بھی کہوں گا کہ ویسے تو دنیا میں بہت ساری ناظرین کرام باتیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہنی چاہیے. ہمارے ملک کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ہاں ہر طرح کا کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے. بڑے بڑے ادارے بند ہو گئے ہیں, فیکٹریز بند ہوتی جا رہی ہیں اور فیکٹریز بند ہو گئی ہیں, کاروبار ٹھپ ہے. 3 فیکٹریز ایسی ہیں مگر جو ہم خود لگا سکتے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ میں یہ کیسی بات کر رہا ہوں. 3 فیکٹریز ہم خود لگا سکتے ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں اسے لگانے کی, آپ بھی کوشش کیجئے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بشری خامیاں غالب آ جاتی ہیں تو وہ فیکٹریز نہیں لگا پاتا, لیکن آپ کو بھی کہوں گا, گزارش کروں گا
خود بھی کوشش کروں گا کہ ہم یہ فیکٹریز لگائیں، کیونکہ جب یہ تینوں فیکٹریز لگیں گی تو پھر ہم سیٹسفیکٹری موڈ میں آئیں گے، تب سیٹسفیکشن ہوگی، پھر سیٹسفیکٹری ہو جائیں گے، ہم اس پوزیشن میں ہو جائیں گے جب یہ فیکٹریاں لگ جائیں گی۔ پہلی فیکٹری یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ میں آئس فیکٹری لگائیں، آئس فیکٹری دماغ میں لگائیں، زبان پر ہم شوگر فیکٹری لگائیں، اور دل میں ہم لو فیکٹری لگائیں۔ دماغ کو آئس فیکٹری سے ٹھنڈا کریں، اور زبان کو شوگر فیکٹری سے میٹھا کریں، اور دل کو لو فیکٹری سے آباد کریں، تب آپ سیٹسفیکٹری پوزیشن میں آ جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ آج کون موجود ہوگا آپ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، کیونکہ پہلا پروگرام ہے عالم اور عالم کا، تو پہلے پروگرام میں کوئی معمولی مہمان تو نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جمعہ کریم کے ماشاءاللہ آپ پروموز دیکھ رہے ہیں، اور اس بار اس نظریے کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ جمعے کا دن جو کہ بہت ہی اہم دن ہے مسلمانوں کے لیے، وہ دن بڑا خالی جاتا تھا، ٹیلی ویژن پر عموماً پروگرامز نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اب ہم 11 سے 1 بجے تک، یعنی سب جگہ پر 1 بجے کے بعد پھر نماز کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، تو 11 سے 1 بجے تک ہماری یہ 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہر جمعۃ المبارک آپ کے لیے پیش کی جائے گی، جس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، واقعات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت انداز میں نعتیں پیش کریں گے ہمارے جو نعت خواہ آپ، جن کو اکثر و بیشتر ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر اختتام دعا پر ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ تو جمعہ کریم ہماری ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہر جمعۃ المبارک آپ جیو نیٹ ورک پر دیکھ سکیں گے۔ ہمارے جو مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے تعارف کی طرف بڑھنے سے قبل میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھ رہا ہوں جو کہ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے ہیں، تاکہ آپ کو آج فوڈ فیکٹری دی جائے، اور 2 سوالات کیو موبائل کی طرف سے ہیں، تاکہ آپ کو آج کیو موبائل دیا جائے۔ سوال کا جواب دینے کا طریقہ بہت آسان ہے، آپ کال پر مت بتائیے گا جواب، بلکہ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمیں جواب دے سکتے ہیں۔ کال پر دینا چاہیں تو کال پر بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن ایس ایم ایس 436 پر آپ سینڈ کر دیجیے گا جواب لکھ کر۔ پہلا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں ویسٹ پوائنٹ فوڈ فیکٹری کے لیے، کہ وہ کون سے خلیفہ تھے جو اپنی بیعت کے بعد زار و قطار رونے لگے اور پھر لوگوں سے کہا کہ تم اپنی بیعت مجھ سے واپس لے لو؟ وہ کون سے خلیفہ تھے جو اپنی بیعت کے بعد زار و قطار رونے لگے اور پھر لوگوں سے کہا کہ تم اپنی بیعت مجھ سے واپس لے لو؟ اس کے علاوہ جو کیو موبائل کے لیے آپ سے کویسچن کر رہے ہیں وہ ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ رات بھر کمرے کی چھت پر سکڑے بیٹھے رہے؟ وہ کون سے صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ رات بھر کمرے کی چھت پر سکڑے بیٹھے رہے؟ اور دوسرا سوال کیو موبائل ہی کی طرف سے ہے، تاکہ آپ کو موبائل دیا جائے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم، ان کو جب زخم لگا تو انہوں نے اپنی جگہ کس کو نماز کے لیے کھڑا کیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخم لگا تو انہوں نے اپنی جگہ کس کو نماز کے لیے کھڑا کیا؟ یہ جواب دے کر آپ کیو موبائل جیت سکتے ہیں۔ ٹرپل اے لکھنے کے بعد جواب لکھیے، 436 پر سینڈ کر دیجئے۔ کال اگر مل گئی ہے آپ کی تو آپ ہمیں کال پر بھی جواب دے سکتے ہیں۔ پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پر یہ انعام ہے۔ اگر جوابات ایس ایم ایس پر ہمیں زیادہ موصول ہوئے جو کہ ایک ہی جیسے ہوئے تو پھر ہم قرآن اندازی کریں گے، لیکن اگر کال پر پہلے کوئی آ گیا تو اس کو دے دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں ناظرین کرام، میرا ان کا بڑا پرانا ساتھ ہے، اور ادب کا ساتھ ہے، محبت کا ساتھ ہے، احترام کا رشتہ ہے۔ گو کہ ان سے بے تکلفی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان صلاحیتوں کو سامنے دیکھنے کے بعد بے تکلفی پر ان کا ادب غالب آ جاتا ہے۔ تو ہم کبھی کبھی بے تکلف ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اللہ نے جو ان کو نوازا ہے جس خزانے سے، وہ ہماری ناظرین کرام آنکھیں چکا چوند کر دیتا ہے خزانہ، اور پھر یقیناً، اور ہونا بھی چاہیے، ہم ادب کے دائرے میں محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آن لائن انسٹیٹیوٹ فار ای لرننگ ان کی سپرویژن میں ہے، alqurannow.com۔ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے ناظرین کرام کہ جہاں آپ جا کر تجوید، ناظرہ قرآن، اس کے ساتھ ساتھ جو 40 دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ نماز کا طریقہ، یہ سب آپ alqurannow.com پہ جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
ان کو دیکھ دیکھ کر جنہوں نے قرات کرنا سیکھا یہ ان کو وہاں تعلیم دیتے ہیں، آن لائن تعلیم دیتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت اس کی جو خاصیت ہے، رمضان المبارک میں جو ہمارے ماشاءاللہ تراویح پڑھنے والے حفاظ ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان سے پہلے ایک مرتبہ قرآن کسی کو سنا دیں، یعنی دہرا لیں، تاکہ غلطی کا شائبہ نہ رہے اور ان کی تصحیح بھی ہو جائے۔ تو یہاں پر وہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ alqurannow.com پر جائیں تو وہاں آپ آن لائن پورا قرآن کسی استاد کو سنا سکتے ہیں اور وہ اس میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس طرح سے حفاظ کے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں قرآن کی، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ مسجد حرام یعنی مسجد الحرام اور ساتھ ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شیوخ ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، ان کی آواز میں بہت خوبصورت انداز میں آپ قرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ بہت پیارے ہیں، بہت محترم ہیں، دنیا کے کئی ممالک میں جا چکے ہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے خاص طور پر، آپ تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، سننا بیٹھنا سب کچھ قرآن ہے، قرآن ہی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو مجھ جیسے گنہگار، سیاہکار اور خطا کار کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ مجھے یہ سب سے اچھی ان کو لگتی ہوں گی، اور بہت ساری باتیں اچھی جو ان کے اندر ہیں وہ ان کو شاید لگتی بھی نہ ہو، لوگوں کو اچھی لگتی ہوں کہ ان کے اندر عاجزی بہت ہے، یہ اس کا اظہار نہیں کریں گے، لیکن مجھے جو بات زیادہ اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مدینے میں رہتے ہیں، یہ مدنی ہیں، مدینے والے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہدایت، وہ نصیحت اور وہ حکم یاد آتا ہے کہ اہل مدینہ سے محبت کرو، یہ میرے شہر کے لوگ ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری محمد سعد نعمانی مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، اللہم لک الحمد۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ صرف 1-2 دن کے لیے کراچی آئے تھے، تو آپ نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور بلا کسی تردد اور چوں چرا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی آپ تشریف لے آئیے۔ آپ کی بہت کرم نوازی ہے مجھ پر، اور مصروفیات میں سے بھی وقت نکالا، حالانکہ آپ کل تشریف لے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ آئے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے انشاءاللہ۔ مدنی ہیں آپ، مدنی مدینے والے، تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اس لحاظ سے مدینے سے جڑ جاتی ہے۔ پوری دنیا جاتے ہیں قاری صاحب، آپ سب جگہ پر ماشاءاللہ جا کر تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا علم پھیلا رہے ہیں، قرآن کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ جب واپس مدینے پہنچتے ہیں، بس ایک ہی سوال کروں گا آپ سے، پھر ہم آج آپ سے کچھ سنیں گے، اور آج کا پروگرام اس لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے، آج عالم اور عالم کی جو شان ہے وہ آپ کی وجہ سے اس میں یعنی رنگوں میں اضافہ ہو گیا، شان دوبالا ہو گئی ہے۔ بس ایک ہی سوال کروں گا کہ جب دوبارہ واپس مدینے جاتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے پہنچ کر، جیسے آپ سرکار سے کہہ رہے ہوں کہ آقا آپ نے جو مجھے ڈیوٹی دی تھی، جو میری ذمہ داری لگائی تھی لوگوں کو قرآن سنانا، قرآن کی طرف لانا، قرآن کی محبت پیدا کرنا، آقا وہ ڈیوٹی انجام دے کر آپ کی بارگاہ میں دوبارہ واپس آ گیا ہوں، کچھ احساسات کبھی پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں پھر سچی بات ہے، میں اس کا بھی اہل نہیں ہوں، اور یہ سب اللہ کا کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ جو چیز دی گئی ہے۔ اور جب جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں، اللہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو یہ چیز۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی عشق کی باتیں ہیں ناظرین کرام۔ یہ دیکھیں نا، عاشق کو اگر چھیڑ دیں آپ اور اس کے دل کے تار اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائیں، یہ وہ جذبات ہیں، یہ وہ احساسات ہیں کہ ایک عاشق واپس آیا اپنے آقا کی بارگاہ میں، اور جو ڈیوٹی سرکار نے لگائی ہے اس کو انجام دے کر آیا، تو اس کے کیا احساسات ہوں گے، مگر وہ بیان نہیں کیے جا سکتے، ایکسپریس نہیں ہو سکتے۔ بہرحال میں ابتدا کروں گا، اور قاری سعد نعمانی صاحب سے میں گزارش بھی کروں گا کہ آج ہم کچھ آپ سے ایسا سننا چاہتے ہیں، ہم اپنے قلوب کو معطر اور منور کرنا چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو آخری 10 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، ان کو 10 مختلف انداز میں ہمیں ذرا اس کی تلاوت کر کے دکھائیں۔ وہ 10 انداز مختلف ہونے چاہیے جو آپ کا خاصہ رہا ہے، جس انداز میں آپ پڑھتے ہیں، لیکن اگر سورہ فاتحہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا، وہ بچوں کو اس سے بڑی رہنمائی ملے گی، اور جو سیکھنا چاہتے ہیں قرآن۔ جزاکم اللہ خیر۔ در حقیقت بچپن سے چونکہ مدینہ منورہ میں رہے، وہاں کے مدینہ منورہ کا جو حرم نبوی کا جو صحن تھا وہی ہمارا پلے گراؤنڈ بھی ہوا کرتا تھا۔ وہاں کے ائمہ
اور آپ کو پتہ ہے وہاں کا ایک ماحول، چاروں طرف قرآن پاک کی آوازیں کانوں میں گونجا کرتی تھیں. وہ ایک دور تھا بچپن کا. اس کے بعد پھر واقعتاً اب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ الحمدللہ جس دربار سے ہم نے روضہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کے قرآن سنا اور پڑھا اور الحمدللہ پڑھایا بھی، آج واقعی الحمدللہ پوری دنیا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. اور خاص طور سے وہ کہ جو ایک مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو ہمیں دیا ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العربی واصواتها، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کو عربوں کے لہجوں میں اور انہی کی آوازوں میں پڑھو. تو یہ بس دل چاہا کہ اس کو پوری دنیا میں یہ عام ہونا چاہیے، قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ کسی عام ذات کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں، کسی بشر کا کلام نہیں ہے. یہ تھوڑا سا اگر ہم سوچ لیں، میں صرف ایک بات میں یہ اپنا جملہ مختصر کروں گا کہ جس عظیم الشان ذات کا یہ عظیم الشان کلام، اور جس عظیم الشان مہینے میں اور جس عظیم الشان ہستی پر یہ نازل ہوا، کیا اس کی تلاوت اس کے شایان شان طریقے سے ہم کرتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بھی نہیں کر پاتے، کوشش کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں. آج کل تو نقل ہی ہے نا، اصل تو ہے ہی نہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جو نعمت ملی ہے، اس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور نقل ہی پر ہمارا بنیاد ہے ساری. دیکھیں نا، نماز کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، مجھے جیسے پڑھتے ہوئے دیکھو. تو ہمیں تو نقل ہی کرنی ہے. ہم کہاں اصل لا سکتے ہیں جناب، ہماری کیا اوقات. بسم اللہ. تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے اپنے انداز میں تلاوت پیش کروں گا آخری 10 صورتیں انشاءاللہ مع سورہ فاتحہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. مسجد الحرام کے امام ہیں الشیخ ماہر المعیقلی حفظہ اللہ. ان کے انداز میں تلاوت پیش کر رہا ہوں. الشیخ ماہر المعیقلی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
مسجد نبی شریف کے امام ہیں الشیخ حسین بن عبد العزیز آل الشیخ حفظہ اللہ، ان کے انداز میں بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں جدہ کی ایک مسجد ہے الفرقان، وہاں کے بہت ہی معروف امام ہیں الشیخ ابو بکر حفظہ اللہ، ان کے انداز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان اللہ۔ الشیخ احمد العجمی، یہ بھی وہاں کے بہت معروف قاری ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ کیا کہنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد نبی شریف کے امام ہیں الشیخ صلاح البدیر حفظہ اللہ، ان کے انداز میں بہت خوبصورت، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الشیخ مشاری راشد العفاسی بہت ہی معروف قاری ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سبحان اللہ. الشیخ سعد الغامدی یہ بھی مسجد نبی شریف کے امام تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسجد الحرام کے بہت ہی معروف امام الشیخ سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الشیخ عبداللہ عواد الجوہنی حفظہ اللہ یہ بھی مسجد الحرام کے امام ہیں اور خاص طور سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے بچوں میں بھی بہت مقبول ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان اللہ، سبحان جزاکم اللہ خیر. محو ہیں. میرے خیال سے اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا اور دیکھا جا رہا ہے تو سبھی لوگ آپ نے تو اس اسٹوڈیو سے اپنی آواز کیا بلند کی کہ کوئی مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مکے میں ہے، کہاں پہنچا دیا آپ نے جناب قاری سعد نعمانی مدنی صاحب. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر آپ سے کچھ اور درخواستیں ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا جی، میرے پاس جوابات بڑی تیزی سے دیے ہیں لوگوں نے اور ایس ایم ایس پر ایک بھرمار ہے. سوال یہ تھے کہ وہ کون سے خلیفہ تھے جو اپنی بیعت کے بعد زار و قطار رونے لگے اور پھر لوگوں سے کہا کہ تم اپنی بیعت مجھ سے واپس لے لو. اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ ایک صاحب جیت چکے ہیں، ویسٹ پوائنٹ فوڈ فیکٹری، ان کا تعلق سرگودا سے ہے اور یہ ہیں سید وجاہت علی صاحب. بہت بہت مبارک ہو سید وجاہت علی صاحب، آپ کو سرگودا سے آپ کا تعلق ہے. ان خلیفہ کا نام تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ظاہر ہے کہ خلافت راشدہ کے سلسلے کی ایک کڑی بھی کہا جاتا ہے. ان کا دور خلافت ایسا ہی تھا اور جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے میں سے بھی تھے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز بہت خدا ترس تھے اور خلافت سے پہلے بہت ایسی زندگی بسر کرتے تھے جس میں کافی یعنی ان کے کپڑے دن میں 2-3 مرتبہ وہ تبدیل کرتے تھے. اس کے علاوہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی بہت مختلف تھے، لیکن جیسے ہی خلافت کی ذمہ داری سر پہ آن پڑی آپ لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے اور آپ نے ساری چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی. یہاں تک کہ جمعے کا روز تھا جب آپ سے بیعت کے لیے لوگوں نے آپ کے پاس آئے تو اس دن آپ زار و قطار رونے لگے، روتے روتے آپ کی ہچکیاں بند گئیں اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا، مجھے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جواب دہی کا خوف ہے اللہ کی بارگاہ میں، لہٰذا تم لوگ مجھ سے اپنی بیعت واپس لے لو. یہ تھے عمر بن عبد العزیز. دوسرا سوال ہم نے کیا تھا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ رات بھر کمرے کی چھت پر سکڑے بیٹھے رہے. یہ بھی جواب ہم تک پہنچ گیا ہے اور جیتنے والے خوش نصیب ہیں کراچی سے عزیز اللہ صاحب. آپ کو کیو موبائل کا سیل فون بہت بہت مبارک ہو. ان صحابی کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مہمان بنایا اور اس طرح سے مہمان بنایا کہ در حقیقت وہ گھر نبی کا ہی تھا لیکن وہ ان کے خاندان میں پشت در پشت چلا آ رہا تھا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں باقاعدہ جب وہ جگہ جو آپ نے پسند فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نچلا حصہ تھا آپ نے وہاں پر جب ان کے قیام کا اہتمام کیا اور خود اوپر رہے تو ایک دن ان کو اچانک اسی برات بلکہ ان کو خیال آیا کہ میں اوپر سرکار نیچے، میں جب چلتا ہوں کمرے کی چھت پر تو نبی میرے نیچے ہوتے ہیں، میں ان کے سر پر سے گزر جاتا ہوں. بس یہ اس خیال کا آنا تھا کہ دونوں میاں بیوی سکڑ کر پوری رات ایک کونے میں بیٹھے رہے اور دوسری صبح اتر کر بارگاہ اقدس میں عرض کیا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیے، ہم سے اوپر نہیں رہا جاتا کیونکہ آپ نیچے ہوتے ہیں. یہ ادب کا عالم تھا، نبی سے محبت ہے. اور تیسرا ہم نے جو سوال آپ سے کیا تھا وہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا تو انہوں نے اپنی جگہ کس کو نماز کے لیے کھڑا کیا. تو یہ بھی جواب ہم تک پہنچ گیا ہے. جیتنے والی خوش نصیب ہے روشن جہاں، آپ کا تعلق سکھر سے ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو کیو موبائل کا سیل فون. اور صحیح جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صف میں پہلی صف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل پیچھے کھڑے تھے جب ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی غلام نے آپ پر حملہ کیا. آپ نے فوراً ہی یعنی حملہ بھی ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم 2 دھاری خنجر سے حملہ ہوا تھا، 2 دھاری خنجر تھا، آپ کی آنتیں کٹ گئی تھیں اس سے، لیکن اس کے باوجود نماز کا اہتمام، نماز میں جواب دہی کا خوف اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا احساس اس قدر شدید تھا کہ آپ نے زخم لگنے کے فوراً بعد پچھلی صف سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر آگے کیا اور مصلی پہ انہیں کھڑا کر دیا تاکہ وہ امامت کریں اور نماز ختم کرائیں. جناب اب اختتامی لمحات ہیں تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ میری بھی خواہش ہے اور مجھے پتہ ہے میں اس لیے تھوڑا سا مسکرا کر اور مزے لے کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، ابھی ان کے لبوں پہ آ رہی ہے یہ بات کہ سب تو ہو گئے لیکن
جو کہنے جا رہا ہوں مجھے بتا دیجیے گا صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کی محبت اور پسندیدگی مجھے احساس ہو جائے گا اس کا کہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز نہیں سنائی دی ابھی تک. تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے انداز میں تلاوت بھی ہو جائے، پھر دعا بھی اگر اسی انداز میں ختم ہو جائے. میں انشاءاللہ تلاوت اور دعا ایک ہی اس میں انداز میں، اور وہ ختم بھی ہو جائے گا، پھر پروگرام بھی ختم ہو جائے گا. جی بالکل صحیح. شیخ عبد الرحمن السدیس. جی میں خداحافظ نہیں کہوں گا، خداحافظ آج سمجھ لیجئے کہ وہ دعا کے ساتھ ہی ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله.